السلام علیکم۔ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2۔ آج ہم علامہ اقبال کے خطبہ اعلیٰ آباد جو انہوں نے 1930 کو دیا، اعلیٰ آباد جو انڈیا کا ایک شہر ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ریسنٹلی لیکچر میں ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات جو نہرو رپورٹ 1928 کے جواب میں آپ نے 1929 میں پیش کیے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم علامہ اقبال کے خطبہ اعلیٰ آباد جو 1930 میں انہوں نے دیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مسلمانان بڑے صغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے، یعنی کہ مسلمانان بڑے صغیر کی یہ خواہش تھی ان کا، یعنی کہ ایک یہ مقصد تھا کہ ان کے لیے ایک الگ ملک قائم کیا جائے، ان کی ایک الگ تشخص کسے کہتے ہیں، ان کی ایک الگ پہچان کو، جو ان کی ایک الگ شناخت ہے، جو مسلمان ہونے کے ناطے، جو بحیثیت ایک اسلام قبول کرنے کے ناطے جو ان کی ایک حیثیت ہے، اس کو قائم رکھا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ اقبال کا خطبہ اعلیٰ آباد 1930 ہے، کیونکہ اس سلسلے کی بیسکلی جو بھرپور انداز میں جنہوں نے پیش کیا، جو نمایاں طور پر جو اس کے نکات ہیں مسلمانوں کے ایک علیحدہ وطن کے لیے، وہ کس نے، یعنی کہ کس نے برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیے؟ علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں۔ مسلمان یہ آپ نے اپنے خطبہ اعلیٰ آباد میں کیا فرمایا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی، یعنی کہ ان کے مذہبی حقوق کو، سیاست کے حقوق کو، سیاسی حقوق کو اور معاشی حقوق کو سلب کر لیا جائے، یعنی کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے واضح طور پر فرمایا کہ مسلمان بحیثیت ایک الگ قوم ہے۔ آپ نے جیسے ریسنٹلی بک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں بیان فرمایا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ پہلے پہل آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، پہلے پہل یعنی کہ شروع میں جب آپ نے سیاست کا آغاز کیا تو علامہ اقبال بھی ہندو اور مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، یعنی کہ آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ ہو کر، یکجا ہو کر، اکٹھے ہو کر انگریزوں سے آزادی حاصل کریں۔ لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے، ہندو ایک تنگ نظر قوم ہے، یعنی کہ متعصب رویہ ہے ان کا۔ متعصب رویہ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ فرق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایک بہت اونچی ذات کا کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کم تر سمجھتے تھے، اس لیے یہ متعصب ان کے فرق رکھنے والی قوم ہے۔ اس کو جب انہوں نے دیکھا علامہ اقبال نے ہندوؤں کے یعنی کہ متعصب رویے کو اور تنگ نظری کو، پھر آپ نے مسلمانوں کی الگ ریاست کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ آپ نے مشہور خطبہ اعلیٰ آباد، یعنی کہ جو آپ نے اعلیٰ آباد جو انڈیا کا ایک شہر ہے اس میں جو دیا، اس میں واضح طور پر فرمایا کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو، بڑے صغیر کو اگر شمال کی سائڈ سے یعنی کہ شمال کی ڈائریکشن سے مغرب کی سائڈ سے دیکھا جائے تو آپ نے کہا کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ اب آپ کو میں شمال مغربی ہندوستان یعنی کہ بڑے صغیر کے جو یہ علاقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، شمال مغربی، اس میں کون کون سے علاقے آ جاتے ہیں؟ ایک صوبہ پنجاب آ جاتا ہے موجودہ جو ہے، ایک صوبہ سرحد، ایک صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ، یعنی کہ علامہ اقبال نے فرمایا اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی، یعنی کہ ان صوبوں کے مسلمانوں کو، ان علاقوں کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے۔ علامہ اقبال نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام ایک مدنی قوت، ایک پاورفل قوت کے طور پر زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک الگ وطن میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا میں صرف ایک الگ وطن کے لیے منظم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں، کہ ایک الگ وطن کے لیے، ایک الگ ریاست کے لیے منظم ریاست، یعنی کہ ایک منظم، ایک ایسی ریاست، یعنی کہ وہ ریاست جو علاقوں میں ڈیوائیڈ ہے، جیسے صوبہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں، ان سب کو ملا کے علامہ اقبال نے فرمایا ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنی چاہیے جس میں لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب اس کے بعد چودھری رحمت علی خان نے کیا کیا کہ 1933 میں ایک کتابچہ نو اور نیور
नो اور نیور یعنی کہ ابھی نہیں اور کبھی نہیں، اب نہیں تو کبھی نہیں کے نام سے ہندوستانی سیاستدانوں میں لندن میں 1930 اور 31 میں ہونے والی گول میز کانفرنس کے دوران یہ جو کتابچہ تھا یہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا کس میں، ہندوستانی سیاستدانوں میں، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بلکہ واضح طور پر مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ علامہ اقبال کے اب اس تصور کو کس کا نام دیا گیا؟ پاکستان کا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ آپ علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم نے جو تحریک شروع کی تھی، علامہ اقبال نے اس تحریک کو آگے پہنچایا اور اس کے ساتھ یعنی کہ تحریک پاکستان کے بارے میں اپنی جو جدوجہد ہے، اپنی کوششیں شروع کر دی۔ علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کچھ اشعار یعنی کہ کچھ تصور جو ہے وہ اپنے اشعار کے ذریعے پیش کیے۔ وہ سب سے پہلا شعر کیا تھا کہ اپنی مسلم ملت کی اساس، مسلم ملت کی بیس کے بارے میں، مسلم ملت کی بنیاد کے بارے میں، یعنی کہ علامہ اقبال نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی کہ علامہ اقبال نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس، اپنی ملت پر فخر اقوام مغرب سے نہ کر، اے مسلمانوں اپنی ملت کو مغرب کی اقوام کے ساتھ نہ ملاؤ، اپنی ملت پر فخر مغرب کی اقوام کے ساتھ یعنی کہ جوڑ کر نہ کرو۔ اگر تم نے کسی کی ملت کو دیکھ کے چلنا ہے، کسی کے خاندان کو، کسی کے نسل کو دیکھ کر چلنا ہے، تو لکھا ہوا ہے خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو سب سے بہترین خاندان، سب سے بہترین نسب و نسل کس کا ہے؟ وہ رسول ہاشمی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یعنی کہ علامہ اقبال نے فرمایا ان کی جمعیت کسے کہتے ہیں؟ قوم کو، کسی پاورفل قوم کو، اسی قوم کا پورے ملک پر انحصار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی علامہ اقبال نے فرمایا قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اگر تیرا مذہب مستحکم ہوگا، اگر تیرا مذہب پاورفل ہوگا، اگر آپ کا ایک ہی مذہب ہوگا جس کے سائے تلے آپ آگے چلیں گے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اگر تمہارا مذہب مضبوط ہے تو تمہاری قوم اور تمہاری ملت بھی مضبوط ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے فرمایا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے نہ باقی ایرانی اور نہ ہی افغانی، یعنی کہ علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پر واضح طور پر مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اے مسلمانوں بتانے رنگ و بو کو، یعنی کہ طرح طرح کے بتوں کو، طرح طرح کے رنگ و قسم کے بتوں کو توڑ کر ایک ملت میں گم ہو جا، ایک یعنی کہ قوم میں آ جا، نہ ہی ترانی رہے نہ ایرانی نہ افغانی، نہ کوئی اپنے آپ کو ترانی کہے، نہ ہی کوئی اپنے آپ کو افغانی کہے اور نہ ہی کوئی ایرانی کہے۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہاد کا شگر، یعنی کہ اللہ نے یعنی کہ اس میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسے ایک ہو جانا چاہیے جیسے مسلم حرم کی پاسبانی یعنی کہ حرم پاک کی پاسبانی کے لیے، یعنی کہ یہاں علامہ اقبال نے کس کی مثال دی ہے؟ حج کی، یعنی کہ حرم کی خانہ کعبہ میں جب سب مسلمان جمع ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، سب کا ایک لباس، ایک ہی ان کی لب پر، ایک ہی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی یعنی کہ لباس کے تحت چلتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت ایک ہی نعرہ ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اسی نعرے کے تحت علامہ اقبال نے فرمایا ایک ہی مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی کہ نیل کے ساحل سے لے کے تا بہاد کا شگر، یعنی کہ نیل کے سمندر سے لے کے تا بہاد کا شگر کے لے تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، علامہ اقبال کا خطبہ اعلی آباد 1930 صفحہ نمبر 24 اور 25، یہ لونگ کوسچن آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ شکریہ۔